میرے حضور فرماتے ہیں مجھے بچوں کی کئی عادتیں بڑی پسند ہیں، ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں میرے حضور کہ بچوں میں بہترین عادت یہ ہے، 3 عادتیں بتا رہا ہوں جو حضور نے فرمائی۔ فرماتے ہیں ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ گھر بناتے ہیں بڑی محنت سے، کل کے لیے نہیں رکھتے، توڑ ووڑ کے چلے جاتے ہیں، سوچتے ہیں کل پھر بنا لیں گے۔ دوسری کہ جب ان میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو کوئی ایک دوسرے سے معافی نہیں مانگتا، صبح کو ایک بچہ دوسرے سے خود ہی ملنے لگتا ہے، بات کرنے لگتا ہے، ماں باپ جو ان بچوں کے چکر میں لڑے ہوتے ہیں وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں، مگر بچوں کے دلوں میں میل نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ یہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ جب انہیں اپنے بڑوں سے کچھ لینا ہوتا ہے تو رونے لگتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ تمہیں بھی اللہ سے کچھ لینا ہے تو رونا سیکھو، روگے تو وہ ضرور عطا کر دیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دیکھو میں نے بچوں کی فضیلت بیان کر دی ہے، اب آپ نے بولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آج کے بچے ہیں، کل کے بڑے ہوں گے۔ اگر یہاں آج محفل میں بیٹھے ہیں تو بھولیں گے نہیں کبھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نعمتوں پر شکر تو ضروری ہے، مگر شکر تب آتا ہے جب انسان کو ادراک ہو کہ وہ کتنی نعمتوں کے آس پاس ہے۔ جیسے حضور کی ایک حدیث شریف ہے، سرکار فرماتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو، کتنا؟ جلدی بولیں۔ اور فرماتے ہیں اس کے پاس صحت ہو، کیا ہو بولو؟ ہاں۔ اب میں یہ بات اس طرح سے آپ کے سامنے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ایک آدمی کی صحت خراب ہوئی تو 10 بیگھہ زمین بک کے لگ گئی۔ اللہ اللہ اللہ۔ لوگوں کے گھر بکتے ہوئے نہیں دیکھے آپ نے؟ ایک آدمی اسپتال میں بھرتی ہوا، 80-85 سال کی عمر تھی، سانس لینے میں دقت تھی، تو اس کو لگایا گیا آکسیجن، بڑے ہسپتال میں تھا، بڑا آدمی تھا۔ 1.5 دن میں سانس مطمئن ہو گئی اور وہ چھٹی ہونے لگی، تو جب اس کا بل نکل کے آیا تو بل کو دیکھ کے رونے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا اگر پیسے زیادہ لگتے ہیں تو ہم کچھ کم کر دیں گے، روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے بات پیسے سے نہیں رو رہا ہوں، ذرا کچھ اور ہی سوچنے لگا ہوں۔ اللہ نے دیا اتنا ہے کہ پورا اسپتال یہیں کھڑے کھڑے خرید سکتا ہوں۔ کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا بس اس وجہ سے رو رہا ہوں، تیری اس آکسیجن مشین سے میں نے 1.5 دن سانس لیا، تو نے 90,000 کا بل بٹھال دیا، اور میں اللہ کی ہواؤں میں بوڑھا ہو گیا سانس لیتے لیتے۔ میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ سانس لینے کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آج جب سانس اٹکا تھا تب سانس کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جیسے جس نے گردے کا علاج کیا اسے لاکھوں دے دیے، جس نے دل کی آپ ہی کی رگ نکال کے اور آپ ہی کے سینے میں بائی پاس سرجری کر دی اس کو لاکھوں دے دیے، اور جس نے دل دیا، جس نے گردے دیے، کبھی اس سے نہ کہا مالک تیرا شکر ہے، اس کو لاکھوں دے دیے، اس کو سجدے تک نہیں کیے۔ تو یہ سب نعمتیں ہیں اور ان کا ادراک ضروری ہے، اور جب یہ نعمتیں آپ سمجھ لیں گے، ایک بندہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا ایک گردہ اگر وہ بیچنا چاہے تو 1 کروڑ کا بھی بک سکتا ہے، 1.5 کروڑ کا بھی بک سکتا ہے، اور اگر وہ نہ بیچنا چاہے تو دنیا پوری لگ جائے گی پھر بھی دوسرا ایسا بنا نہیں سکتا۔ بے شک بے شک حق۔ ایک آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کتنا عظیم ہوتا ہے اس کو خود بھی خبر نہیں، مگر اپنی صحت پر یہ چاہتے ہو کہ نظر نہ لگے، بڑھتی رہے، برباد نہ ہو۔ دولت تو پھر اس کے لیے صورتحال کسی پیر صاحب کی محبت نہیں، اس کے لیے صورتحال شکر بنتا ہے، اور اس کی گارنٹی کوئی میاں نہیں لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو میں نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں۔ ایک ہلکی سی مثال دے کے پھر اپنی تقریر شروع کروں گا۔ دل لگ رہا؟ آپ جو ادھر کھڑے ہیں ادھر کرسیاں خالی ہیں، اگر آپ کو برا نہ لگے بغیر ٹوپی کے آئیے، ہم تو استقبال کرتے ہیں، بالکل بغیر ٹوپی والوں کا 2 بار استقبال ہے ہمارے ہاں، چونکہ آج بغیر ٹوپی کے آئیں، کل انشاءاللہ ٹوپی پہن کے بھی آئیں گے۔
کچھ لوگ ٹوپی والوں کو ذلیل کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، غیر ٹوپی والے کو نہیں، محبت سے کرو۔ میرے حضور نے کبھی کسی کی عزت نفس کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں۔ بے شک بے شک۔ ایک مرتبہ حضور انگور آئے، کیا آئے بولو؟ انگور تو جانتے ہیں نا؟ تو انگور آئے تو حضور کی عادت تھی کہ خود نہیں کھاتے تھے، پہلے دوسروں کو کھلاتے تھے، مگر اس دن جب انگور آئے تو ایک انگور کھایا، دوسرا سارے انگور حضور نے خود ہی کھا لیے۔ حالانکہ حضور ایسا کبھی، تو صحابہ کرام کچھ بولے نہیں۔ میرے حضور نے فرمایا تم پوچھو گے نہیں مگر میں بتاتا ہوں۔ وہ جو انگور لایا تھا نا میرا دیوانہ بڑے دور سے، تو اگر میں تم کو دے دیتا تو وہ انگور تھے کھٹے، تم منہ بناتے یا اس سے کہہ دیتے اس کے انگور لائے ہوئے کھٹے ہیں، تو میرے اس غلام کا دل ٹوٹ جاتا۔ تو اس کا دل نہ ٹوٹے تو میں نے سارے انگور کھٹے تھے میں نے خود ہی کھا لیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کے نہیں آ رہی؟ تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ سے کہ نعمتوں پر کیا بنتا ہے؟ بولو جلدی بولو، شکر بنتا ہے۔ اور وہ ساری نعمتیں جو آپ کے پاس ہیں، انشاءاللہ صحت کا شکر ادا کیجئے اور اپنے رب کو شکر، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے گا۔ آپ ذرا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے ذرا زبان کا شکر ادا کیجئے، ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا سبحان اللہ کہنے سے کہہ رہے ہیں آپ، بتائیے کئی بار تقریر میری سن چکے ہوں گے، اب کب تک ہم آپ سے اور کہیں گے سبحان اللہ کہنے کے لیے؟ قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا تو بندہ تو میرا ہی تھا، مگر مجھے بھی خود نہیں پکارتا تھا، کوئی کہتا تھا تو پکارتا تھا۔ حالانکہ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، اور اللہ کے پر کسی کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کچھ کہے اس کو تو اس پہ فرق پڑے۔ اس کو رحیم کہو اس کے اوپر کوئی فرق نہیں، وہ تو ہے ہی رحیم۔ اس کو کریم کہو اس پہ کوئی فرق نہیں ہے، مگر میرے حضور فرماتے ہیں جو کہتا ہے اس پہ فرق پڑتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر تم اس کو رحیم کہو گے تو تمہارے دل میں رحم اتار دے گا، کریم کہو گے تو دل میں کرم اتار دے گا۔ دیکھو صاحب ویسے تو میں پڑھتا نہیں، چونکہ نعت شریف تو اسد بھائی کو ہی پڑھنی ہے، مگر اتنے احباب نے اتنی محبتوں سے کہا ہے تو 2-3 شعر پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ اب ویسے تو اسد بھائی نہیں پڑھنی ہے، بلکہ ہمارے قاری بدر عالم صاحب قبلہ تشریف لائے۔ یہاں یہ اکثر جو ہے وہ قرہ حضرات کے یہ استاذ ہیں، قاری بدر عالم صاحب۔ انہوں نے افریقہ میں کالے رنگ والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، حضرت بلال جیسے لوگ، ان کو بھی حافظ بنایا ہے۔ بہت سے کالے لوگ ان کے حافظ قرآن شاگرد ہیں۔ یہ قاری سبحان اللہ، اتنے بلند پایا انسان ہے اور بہت ماشاءاللہ بابرکت شخصیت ہیں، اور میرا بیٹا یحییٰ بھی انہی کے پاس پڑھتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے اور خوب اور اوج عطا فرمائے۔ آپ پریشان نہ ہو انشاءاللہ، میں نے زیادہ دیر بولنا نہیں ہے مگر بہت جلدی ہٹنا بھی نہیں انشاءاللہ، ہے نا؟ تو آپ پریشان نہ ہو، میں وقت تو پورا اپنا کر کے ہی ہٹوں گا۔ آپ تشریف لائیے، پڑھ دوں 2-3 شعر، دل لگا کے بولیں سبحان اللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک آدمی مدینے سے آیا ہے اور وہ ہے عاشق، اس سے کوئی پوچھ رہا ہے مدینہ کیسا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مولا مدینہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس میرا مولا مدینہ۔ آپ پڑھیں میرے ساتھ، سب کو نعت پڑھنی چاہیے، پڑھیں بس میرا مولا مدینہ۔ زبانیں پاک ہو جائیں گی، پڑھیے بس میرا مولا
اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم حضرت علامہ سید شباہت میاں صاحب قبلہ، عظمت والدین کانفرنس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مدینے جانا آسان ہے مگر لوٹنا مشکل ہے، مشکل بہت درد والا ہے۔ میرا امام کہتا ہے، غالب نے کہا تھا کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خیشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رلائے کیوں۔ اور میرے امام نے اس کو جواب دیا، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا یا رسول اللہ تیری گلی سے جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایسے مدینہ نہ جایا کرو کہ بغیر ایسی چلے گئے، نہ کوئی تیاری، نہ کچھ سیکھا، نہ سمجھا کیا ادب ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ کعبے میں سیلفیاں لے رہے ہو، مدینے میں سیلفیاں لے رہے ہو، اور تم بھاگے دوڑے پھر رہے ہو۔ تم نے کیا اس کو پکنک ہب سمجھ لیا ہے؟ چلے گئے ادھر کی تصویر کھینچ دی، بی بی کے ساتھ تصویر کھینچی اور انسٹاگرام پہ لگا دی، معاذ اللہ، توبہ توبہ۔ شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ تم نے مدینہ دیکھا، جیسے گئے ویسے ہی آ گئے۔ مدینہ دیکھنا ہے تو بریلی والوں سے پوچھو کیسے مدینہ دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن مدینے گئے، استاد زمن، چھوٹے موٹے آدمی کا نام نہیں ہے استاد زمن، بہت بڑے شاعر ہیں۔ تو جب وہ گئے نا مدینے، تو مدینہ پہلے ایسا نہیں تھا، جنگل میں گئے تو پاؤں میں کانٹا لگ گیا، تو انہوں نے اس کانٹے کو نکالا، اور نکالنے کے بعد اس کو چوما اور کہا، اے خار مدینہ، خار کہتے ہیں کانٹے کو، اے خار مدینہ پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ یہ میرے دل میں تیرا رستہ ہے۔ آپ مدینے گئے ہیں، آپ کو کچھ احساس ہی نہیں مدینہ کیا ہے۔ حضرت اویس قرنی اپنے وصال، حضور کے وصال کے بعد مدینہ شریف گئے تو مدینے میں انہوں نے پاؤں نہیں رکھا۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ روتے ہوئے واپس چلے گئے، کہنے لگے جس مٹی کے اندر میرے آقا تشریف رکھتے ہیں اس کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے، ارے سر کا موقع ہے، او جانے والے۔ میرا امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب مدینے گئے، ذرا توجہ تو کریں، اعلیٰ حضرت مدینے کے معاملے میں کتنے حساس ہیں۔ فرماتے ہیں پھرنا کربٹلی مدینے کی طرف، ارے او چل جھوٹے بہانے والے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایک بار جا کے دوسری مرتبہ نہیں گیا وہ جھوٹے بہانے والا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا، ہائے رخصت کی سنانے والے۔ اعلیٰ حضرت مدینے میں گئے تو آپ روئے نہیں، صرف آنسوں سے روئے۔ میں نے دیکھا ہے وہاں عاشق آواز سے نہیں روتے، آنسوں سے روتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا تو آپ نے ایک شعر کہا، خوف ہے سمے خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالو فقہ ہم کو۔ فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ جب میں روؤں، حالانکہ مجھے لوگ ستاتے بہت ہیں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ یار کی دہلیز پہ آؤں تو سارے غم سناؤں اور خوب آوازوں سے روؤں، مگر میں اپنی آواز کو محدود رکھتا ہوں، روتا نہیں، ہلکے ہلکے سسکیوں سے روتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا خوف ہے سمے خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالو فقہ ہم کو۔ فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہیں مدینے کے کتوں کے کانوں کو تکلیف نہ ہو جائے میرے رونے سے۔ اللہ 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 اللہ، یہ ہے عشق۔ اللہ مدینے جائے لے جائے، اللہ لے جائے مدینے تو عاشق بنا کے لے جائے، آمین۔ ہے نا۔ آخری شعر پڑھتا ہوں پھر تقریر شروع کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ زور سے بولیں یا رسول اللہ۔ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے،
کیا کوئی دوسرا مدینہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ، پڑھو کیا کوئی دوسرا، اور دل فدا ہے مدینے والے پر، پڑھیے میرا دل فدا ہے، پیچھے سے بھی پڑھیے، دل فدا ہے، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور، دل منور میرا مدینہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، دل منور